ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ بحث کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک کس قسم کا ہونا چاہیے، یہاں پر کس قسم کا نظام ہونا چاہیے، یہ ایک نیا پاکستان ہونا چاہیے، یہ ایک پرانا پاکستان ہونا چاہیے، اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کہ اس کو کس طرح چلنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جوشیلے انداز کے اندر اپنے نقطۂ نظر کو، بلکہ وہ تو اب تو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار نظر آتے ہیں کہ جی، حالانکہ بحث مباحثہ ایک اچھی چیز ہے اور جمہوری ملک کے اندر تو یہ ہونا چاہیے، ایکسچینج آف ویوز ہونے چاہیے، تبھی جا کر تو ہمارے کو کوئی نئی راہیں نظر آئیں گی۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسا ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ حکومت، وہ حکومت۔ ہر پارٹی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا نظریہ پیش کرے۔ کوئی پارٹی کسی وقت کمزور پڑتی ہے، کوئی پارٹی کسی وقت، آپ نے دیکھا ہوگا جو گزشتہ حکومت تھی وہ 3.5 سال کی حکومت کے اندر 3 سال انتہائی کمزوری کے اندر اور ایک کمزور اتحاد تھا ان کا۔ اب یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس میں 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے۔ اقتصادی حالات نے اسے بھی بہت کمزور کیا ہوا ہے، عوام کی زبردست تنقید کا نشانہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں بڑے پرجوش انداز میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اور ملکوں میں جائیں تو یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، لیکن یہ تھنک ٹینکس میں ہوتا ہے اور پراپر فورم پہ ہوتا ہے، میڈیا میں ہوتا ہے، لیکن بڑے طریقے اور طور سے ہوتا ہے تاکہ کوئی ڈائریکشن ملے۔ ہمارے ہاں بحث برائے بحث جاری رہتی ہے اور ہم ایک دوسرے پہ غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ اور اب ہم نے یہ ایک نیا طریقہ نکال لیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کے ذریعے بھی وہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح دوسرے کی آواز دبا دیں گے۔ حالانکہ ہمارے آئین کے اندر یہ بات واضح طور پہ دی گئی ہے کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا بغیر کسی خوف اور خطر کے جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم ابھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کل قومی اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، یہ ان کیمرہ اجلاس تھا جس میں آرمی کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے شرکت کی اور ان کے ساتھ ان کے فوجی حکام بھی تھے۔ یہ اجلاس بنیادی طور پہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کو فوجی حکام کی طرف سے یہ بریفنگ دی جائے کہ جو موجودہ لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیا بتایا۔ لیکن ایک بات انہوں نے بتائی کہ کوئی نیا وہ آپریشن لانچ نہیں کیا جا رہا، موجودہ جو انٹیلیجنس کی ہیں اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اصلی بات پہ، جو اسی دوران جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو طاقت کا محور ہیں ملک کے اندر وہ عوام ہے اور جو اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں کے پاس ہیں۔ اچھا، یہ جو بات جنرل عاصم منیر نے کہی ہے کہ طاقت کا محور عوام کے پاس عوام ہیں اور منتخب نمائندے جو ہیں ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی۔ ایک تو وہ ایک طرح سے اپنے حلف کی پاسداری کر رہے تھے، دوسرے یہ کہ یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے، آئین کے اندر طے شدہ ہے، اس لیے کہ عوام کی حاکمیت ہے اور وہ اپنی حاکمیت جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے پارلیمان کے اندر اپنے نمائندے بھیج کے کرتے ہیں، وہی اسی سے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، اسی سے سینٹ کا چیئرمین یہ اور دوسرے، اور پھر وہ جو ہے وہ حکومت چلاتے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، عام سی بات ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اسے دہرا دی، بہت اچھا کیا۔ اور لیکن یہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے، یہ بحث کو ایک طرح سے اب ختم ہو جانا چاہیے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ سب سے آپ نے دیکھا گزشتہ کوئی 1-1.5 سال سے یہی بحث چل رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کوئی حکومت نہیں۔ بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے آئین قانون کے وہ آتے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ہٹانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب خود اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ بقول لوگوں کے، ہم تو کہتے ہیں وہ ایک فوجی سربراہ ہیں، لیکن لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ اگر ان کے مطابق ہیں تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ نہیں بھائی، ہم کوئی نہیں ہیں، اصل طاقت کا محور تو عوام ہے اور جو اختیارات جو تمام ہیں وہ منتخب نمائندے کے پاس ہے اور جو وہ حکم ہمیں دیں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو ایک بڑی سمپل سی بات، سادی سی بات ہے جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا ایک طرح سے انہوں نے اعادہ کر دیا ہے۔ تو اتنا اس پہ کوئی بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں خوش ہونے کی بات ہے، نہ کوئی اس پہ کوئی تنقید کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور دوسری بات ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے اس بات کا اعادہ کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ پارلیمنٹ کی آئین کی 50ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کا اعادہ کرنا آرمی کی جانب سے بھی، جسے
عام لوگ یہاں پر ہر آدمی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ان لوگوں کو کم از کم منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ جسے وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ طاقت سے نہ اختیارات سے، وہ پارلیمان کے پاس ہے اور عوام کے پاس ہے، پہلی بات۔ تو یہ بات کلیئر ہونے کے بعد اب ہمیں مزید کسی اور بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی، وہ یہ تھی کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث میں نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کہتا ہم یہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں، گزشتہ حکومت میں تو بہت شور تھا کہ جی ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں پرانے پاکستان کی طرف نیا پاکستان میں کیا ہوگا وہ اس کو بتاتے تھے کہ جی کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں روزگار ملنے لگے گا، دنیا جو ہے وہ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کرنے، پاکستانی جو باہر گئے ہیں وہ نوکریاں چھوڑ چھوڑ کے یہاں پہ نوکریاں کر دیں گے، یہ نیا پاکستان ان کے مطابق تھا۔ حالانکہ یہ کوئی نیا پاکستان نہیں ہے، یہ بالکل وہی پاکستان ہے جس کے آئین کہتا ہے، جو پہلے دن قائد اعظم جو بانی پاکستان ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانا ہے ہمیں، جس کے اندر ہر ایک کو برابر کے مواقع ہوں، ارسپیکٹو کہ وہ کس ریلیجس سے تعلق رکھتا ہے اور کس کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، سب کو برابر کے مواقع۔ یہ بات تو ہمارے بانی پاکستان کہہ چکا، اب ہمارا آئین بھی یہی بات کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، تو یہ بھی کوئی انہوں نے نئی بات نہیں، ہم ہی خواہ الجھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں، یہ نئے پاکستان جو ہے نا، یہ کوئی بہت اچھا پاکستان نہیں ہے، بڑا تکلیف دہ پاکستان ہے۔ اور یہ نیا پاکستان کب بنا تھا؟ 1971 کی 16 دسمبر کو نیا پاکستان بنا تھا، جب جو ہمارا مشرقی بازو ہے جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں، وہ ہم سے جو کہ اکثریت میں تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ جو پاکستان ہے جو کہ کم آبادی کا ملک تھا، کم اکثریت کا ملک تھا، وہ پاکستان بن گیا۔ بہرحال جو تھا ہونا تھا وہ تو ہوا، اور یہ پاکستان جو ہے اب وہ نیا پاکستان تھا۔ اس وقت وہ کہا جاتا تھا جب یہ بنا تھا تو اس زمانے کے حکمران اسے نیا پاکستان کہتے تھے، کہتے ہیں ہم اسے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں، اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن نئے پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہو، وہی کچھ ہوتا رہا جو پرانے بقول، ہم تو پرانے پاکستان کا لفظ نہیں کہیں گے، جو کہ اصل پاکستان کے اندر جو کہ دونوں ونگس کو ملا کے تھا، اس میں ہوتا رہتا تھا کہ کبھی فوجی حکومت آ جاتی تھی، کبھی کوئی ہو جاتا تھا، تو وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن وہ چل رہی تھیں۔ تو نیا پاکستان جو ہے وہ یہ پاکستان تھا۔ جب 2 لاکھ ہونے کے بعد بنگلہ دیش ادھر بن گیا تو یہ تو خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ کبھی ایسی سوچ ہمارے دماغ کے اندر آئے کہ ہم کوئی اس قسم کا نیا پاکستان بنانے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ ہاں، فلاحی ملکت بنانا، ایسا پاکستان بنانا جو ترقی کرے، ایسا پاکستان بنانا جس میں سب کو برابر کے مواقع ہوں، ایسا پاکستان جس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو، جس میں تعلیم، صحت، روزگار وغیرہ وغیرہ یہ سب شامل ہوں، ایک خوشحال پاکستان، یہ بالکل یہ پاکستان ہونا چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہی ہمارا پاکستان ہمیں بنانا چاہیے۔